السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ میں کچھ دوستوں کی کیوری تھی اور بہت سارے دوست مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ناراض ہیں ریگارڈنگ مائی گروپس، چونکہ میرے جو 2-3 گروپس ہیں میں اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور میں ان کو بہت ہی اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں، اور میری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ باقی تمام دوست بھی ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، رونے دھونے والے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے، فرسٹریشن والے، اور سارا دن جسے کہتے ہیں نا گروپوں کے اندر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، لائک کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کوئی گروپ ہے اور انشاءاللہ سارے مسائل کا حل ابھی انہوں نے 2 منٹ میں نکال کے تو پرے مارنا ہے۔ تو میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کرکٹر ہیں اور اگر آپ ہاکی یا فٹ بال کے پلیئرز کی اگر کوچنگ شروع کر دیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ کرکٹر ہیں تو کرکٹر ہی رہیں، فٹ بالر نہ بنے پلیز۔ جو مینجمنٹ کے کرنے والے کام ہیں وہ کام ان کو کر لینے دیں اور ان کو تسلی سے کر لینے دیں، اور اس یقین اور اس بلیو کے ساتھ کہ واٹ دے آر ڈوئنگ انشاءاللہ الٹیمیٹلی جو اس کا اینڈ رزلٹ ہوگا اس کے بینیفیشری انشاءاللہ میں، آپ اور ہم سب ہوں گے۔ رہی بات میرے گروپوں کے حوالے سے، فرسٹ آف آل میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے گروپ میرے پرسنل گروپ ہیں، یہ کمپنی کے گروپ نہیں ہیں، نہ ہی یہ کمپنی کی کوئی آفیشیل گروپ ہے۔ میں بار بار ایک چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں کوئی کمپنی کا کوئی آفیشیل سپوکس پرسن نہیں ہوں، میں پارٹ آف مینجمنٹ نہیں ہوں، میں سمپلی آپ میں سے ہوں، آپ جیسا ہوں اور نیٹ ورکر ہوں۔ میری اپنی ٹیم ہے، میں نے بیسیکلی یہ جو گروپس بنائے یہ اپنی ٹیم کے لیے بنائے، لیکن میں نے سیکھنے اور سکھانے کے لیے ساتھ باقی جو دوست احباب ہیں جن کا میری ٹیم سے کوئی دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ان کو بھی ایڈ کیا، ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آئیں آپ بھی میرا گروپ جوائن کریں۔ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ؟ اگر رونا دھونا ہے تو پھر ایک نہیں، پتہ نہیں کاؤنٹ لیس گروپس ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے گروپس ہیں اور وہ کس کس کے ہیں اور اس کے پیچھے موٹو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز کام کر رہے ہیں۔ جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ایڈمن حضرات بھی جو ہیں ان گروپوں کے، ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ یار میرے گروپ میں وہ ایک ٹرم جو یوز ہوتی ہے نا، کون کون سے آتنکوادی آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اینی ہو، تو میں خیر ان کو تو کچھ نہیں کہوں گا، اٹس دیئر اون رسپانسبلٹی، اور وہ اگر الاؤ کرتے ہیں اپنے گروپوں میں تو اٹس گڈ، اگر وہ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں، میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ میں ان کو کسی قسم کی کوئی ایڈوائس دوں۔ لیکن جو میرے گروپس ہے اس میں میں ڈیفینیٹلی اسٹرکٹ ہوں اور میں ڈیفینیٹلی اسٹرکٹ رہوں گا۔ ریزن کہ بیسیکلی جو میرے گروپس ہے بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یار شاید ہم کچھ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، اور کوئی میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا، کچھ آپ لوگ ہم سے سیکھیں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ ڈی موٹیویٹرز کی کمی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں کمی نہیں ہے، کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ کرنا، حوصلہ شکنی کرنی ہو، بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لیکن حوصلہ افزائی کرنے والے برائے نام لوگ ہوتے ہیں، تو خدا را حوصلہ افزائی کرنے والے بنے۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی دوستوں سے کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری ہوتی ہے، اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کریں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سینٹنس، کوئی ایسا حرف، کوئی ایسی فریز، کوئی ایسا پیراگراف، کوئی ایسا آرٹیکل جو کسی دوسرے کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لا سکے، جو اس کے اندر ایک جینے کی امنگ پیدا کرے، جو اس کو زندگی کا کوئی ویژن دے کہ اللہ میاں نے میرا اگر اس دنیا میں اگر کوئی نزول ہوا ہے، میں نے اس دنیا میں پیدا ہو کے جو احسان فرمایا ہے، تو مجھے اللہ میاں نے بھیجا کس لیے بھائی؟ کیا میں کولو کا بیل ہوں یا میرا کوئی ویژن بھی ہونا چاہیے؟ تو جسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی چیزیں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے گروپس میں شیئر کی جائے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اگر آپ کے 2 لفظ، آپ کے 2 بول
کسی شخص کی زندگی میں اگر کوئی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں تو یقین رکھیے گا انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ اور میرے گروپ کے اندر میں آپ سے پھر کہوں گا، صرف موٹیویشنل نہیں، آپ اچھے اچھے سبق آموز لطیفے بھیجیں، کوئی ایسی چیزیں بھیجیں جس کو دیکھ کے فرسٹریٹڈ لوگوں کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے۔ تو یہ اسی کا نام زندگی ہے۔ ہمارے پاس آپشنز دو ہی ہیں، یا تو رو کے زندگی گزار لیں یا پھر ہنس کے زندگی گزار لیں۔ تو پھر رونے کے لیے اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، تو کوشش کریں خود بھی ہنسیں، دوسروں کو بھی ہنسائیں۔ اور دوسری چیز، جو چیز میں گروپوں میں آبزرو کرتا ہوں، جس کو دیکھے ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، وہ روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں ایک چیز آپ کے ساتھ مینشن کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسان تھا، تو وہ سال ہر سال وہ ہمیشہ فرسٹ پرائز لیتا تھا اپنے ڈسٹرکٹ میں، اچھی کراپ، اچھی فصل کے حوالے سے۔ وہ سالہ سال سے چونکہ لے رہا تھا، تو ایک سال کوئی ٹی وی کا رپورٹر اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے جا کے اس سے کویشچن کیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس نے بہت ساری چیزیں بتائی، میں ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ ایسا اسپیشل ضرور ہے۔ تو اس وقت وہ بولا، اس نے کہا جی میری کامیابی کا جو اصل راز اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ راز یہ ہے کہ میں جو بیج، جو سیڈ میں اپنی فصلوں کے لیے سلیکٹ کرتا ہوں، میری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ میرے لیفٹ رائٹ ارد گرد سراؤنڈنگ میں دور دور تک جتنے بھی کسان ہیں وہ سیم وہی کا وہی خالص بیج یوز کریں، میں ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی آپ کے کمپٹیٹرز ہیں اور آپ ان کو یہ بیج پرووائڈ کرتے ہیں، خود سے پرووائڈ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آف کورس میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے ارد گرد کوئی 2 نمبر، کوئی سب سٹینڈرڈ اگر بیج جو ہے وہ کاشت ہو گیا اور میری فصل پہ کوئی وائرس آ گیا، کوئی کیڑا ہو گیا، کوئی کسی وائرس کا حملہ ہو گیا، میری اگر ان کی کوئی فصل تباہ ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی میری فصل بھی ان کے ساتھ ساتھ تباہ ہوگی۔ لہٰذا میں ان کو سیم وہی کا وہی بیج دیتا ہوں تاکہ میری فصل بھی محفوظ رہے۔ گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ میرے گروپوں میں یو آل آر موسٹ ویلکم، یہ آپ کے اپنے گروپ ہیں۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ میرے گروپوں میں اپروکسیمیٹلی 50% میری ٹیم کے ہی لوگ ہیں، لیکن آپ کو ان کے کوئی کمنٹس، کوئی اس طریقے کی چیزیں، کوئی فالتو باتیں نہیں نظر آ رہی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کی بات کرتے ہیں، وہ صرف اپ ڈیٹ لینے کے لیے سنتے ہیں۔ اور کسی بھی شخص کو یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس شخص کا بھی کوئی ایشو ہے وہ کبھی گروپوں میں آ کے اپنے آپ کو بیچارہ ننگا نہیں کرتا، وہ پرسنل میں جا کے ہمیشہ بات کرتا ہے، وہ کسی بھی گروپ میں ہو، وہ پرسنل میں بات کرتا ہے، اور جب پرسنل میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو سنا بھی جاتا ہے۔ گروپوں میں جب جا کے صبح سے لے کے رات تک ایک ہی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، میرا تو کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ میں رات 12 بجے جو ہے نا وہ ایک میسج کر کے میں پوچھوں گا جی واٹ از دا ریزلٹ آف دا ڈے، تو آبویسلی اس کا ریزلٹ صرف 0 ہی ہوتا ہے۔ ریزن کہ گروپوں میں یہ نیگیٹیوٹی پھیلا کے بار 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 دماغ کی دہی کیا دماغ کی لسی بنا کے بھی اگر آپ لوگ جو ہے اس کا کوئی رزلٹ اگر نہیں لے سکتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی جو فصلیں ہیں ان کو بھی آپ وہی بیج دیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی گروپ میں رو رہے ہیں، آپ چیخیں مار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نیٹ ورکنگ کرنا بہت مشکل ہوگا، کون شخص آپ کو جوائن کرے گا؟ وہ کہے گا یہ تو خود رو رہا ہے، مجھے بھی رلائے گا بھائی۔ لہٰذا ہنسیں، کھیلیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ کسی کا بھی کوئی ایشو ہو تو وہ پرسنل میں گفتگو کرے۔ گروپوں میں آ کے جب ہم جسے کہتے ہیں نا وہ بیٹھ جاتے ہیں نا سی او بن کے کہ یہ چیز ایسے کرنی چاہیے، یہ چیز ایسے کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی ہے کہ اگر آپ کرکٹر ہیں تو
خدا را آپ ہاکی یا فٹ بال کے کوچ بننے کی کوشش نہ کریں، ستیہ ناش ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اور سابقہ تجربہ میری زندگی کا یہ بتاتا ہے کہ جس مینجمنٹ نے، جسے کہتے ہیں نا وہ نادان وہ دوست کہ جن کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے بینگ اے سی ای او یا ایم ڈی یا ایچ آر ہیڈ یا فائنانس ہیڈ. ان کے کوئی اس طریقے کے پرسنل کوئی ایکسپیرینسز ہوتے ہی نہیں ہیں. جب وہ کمپنیز کو ایڈوائز دینا شروع کرتے ہیں اور کمپنی اگر ان کی ایڈوائز پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایسی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو کمپنی کا کام ہے کمپنی کو سانس لینے دیں. وہ بڑے بہترین طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. سوال صرف اتنا ہے، اگر آپ کو واقعی سیف الرحمان خان نیازی پہ ٹرسٹ ہے جس کا آپ دعوے دار ہیں، تو پھر ڈو یور نیٹ ورکنگ، وہ آپ کا کام ہے. جب آپ اپنا کام کر لینا اور پھر بھی اگر آپ کے مسائل حل نہ ہوں تو پھر جا کے ان سے پوچھیں جی میں تو اپنا کام کنٹینیو رکھ رہا ہوں، میں تو میرے اوپر تو کسی نیگیٹیوٹی کسی خبر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، بیکاز میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، میں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. پھر بھی اگر آپ کے ایشوز ریزالو نہ ہوں تو پھر آپ بات کیجئے گا. گروپوں میں یہ ساری چیزیں کر کے، وہ جسے کہتے ہیں نہ بندہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. ریزن کہ سی او صاحب یا ان کی آنکھیں یا ان کے کان ہر گروپ کے اندر ہیں. ان کو پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے کہ کون سا شخص کیا کیا بات کر رہا ہے. اور پھر جب آپ ان کے سامنے جائیں گے یا ان کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو ان کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ کون شخص بات کر رہا ہے، اس نے پاس میں میرے اگینسٹ کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں سے بچے، کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی شیئر کریں، کوئی اچھی باتیں شیئر کریں گروپس میں. ایسا کام کریں کہ جو لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی زندگی، ایک نئی سانس، ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دے اور ان کو اس طرف لگائے کہ یس کہ بھائی انہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ سٹک ہو گئے، اگر آپ رک گئے تو مجھے یہ بتا دیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے کبھی آپ منزل کی طرف منزل پہ آپ پہنچ سکتے ہیں؟ سٹیپ لینا پڑتا ہے. اور کامیابی کا راز، کامیابی کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ زبانی کلامی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنے مرضی آپ دعوے کر لیں، فائنلی آپ کا بزنس فگر بولتا ہے کمرشل آرگنائزیشنز کے اندر کہ آپ کا اپنا پیکج کیا ہے، آپ کا اٹریکٹیو فنڈ کیا ہے، آپ کی ٹیم کیا ہے، آپ کس طرح کے لیڈر ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنی ٹیموں کو لے کے چلتے ہیں. دیٹ از یور کریڈیبلٹی، دیٹ از یور ریپوٹیشن. تو ہر شخص میرے سمیت اگر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ جو ہمارے کرنے والے کام ہیں کیا ہم نے وہ کر لیے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں. دعوے دار ہیں ہم سیف الرحمان خان نیازی پہ 100% ٹرسٹ کے، لیکن کام خود روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ وہ اپنا کام فوراً کر دیں. تو پلیز ون ون سچویشن اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو ریکویسٹ صرف اتنی کروں گا کہ نیگیٹیوٹی سے باہر نکل آئیں. حدیث قدسی ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو تمہیں ویسا ہی ہو کے ملوں گا. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. باقی اٹس اپ ٹو یو، آپ کا کیا گمان ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر آپ کے لیے ختم ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر آپ کا کامل گمان اللہ پاک سے یہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ یہ رہے گا تو پھر انشاءاللہ رہے گا. تو اگر آپ اس گروپ میں شامل ہیں کہ جہاں آپ کا بلیو ہے سیف الرحمان پہ، آپ کا بلیو ہے اس سسٹم کے اندر، آپ کو اللہ کے بعد اپنی ذات پہ بھی بلیو ہے، تو پلیز جو آپ کا کرنے والا کام ہے وہ کام کریں. گروپوں میں محبتیں بکھیریں، یہ لڑائیاں جھگڑے اللہ بلا یہ ساری ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہر چیز جسے کہتے ہیں نا وہ اب ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. جہاں پہ ودڈرال کی جو لوگ بات کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صرف ان پچھلے 2 ہفتوں میں
ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جنہوں نے وڈرال لیے ہیں، لے رہے ہیں۔ ایون آج کا ڈے، آج اس وقت بھی لوگوں کو وڈرال مل رہا ہے، لیکن کچھ ایک تو بینکوں کی طرف سے کچھ ایشوز ہیں، کچھ پرٹیکولرز کی وجہ سے بھی ایشوز ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اگر کچھ دیر سویر اگر ہو رہی ہے اور آپ کی باری اگر ابھی تک نہیں آئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو نہیں ملا تو پھر ساری دنیا کو نہیں ملا۔ وڈرالز مل رہے ہیں اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ میری تمام نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میری طرف سے آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور وہ دوست کہ جنہوں نے اب تک میرا یہ یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ بجائے گروپوں میں میسیجز کرنے کے، صرف اس کو آپ جسے کہتے ہیں نا سبسکرائب کر لیں، تو ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس بھی ملیں گی، اور بہت ساری آپ کو انفارمیشنز ملیں گی جو انشاءاللہ آپ کے کام کی چیزیں ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔